with a new vlog۔ تو جی آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ پر جو بہت سارے لوگوں نے ابھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آج ہم جا رہے ہیں جناب نبی حابیل کی زری پر۔ تو یہ ہمیں ہوٹل سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا اور یہ سارا پہاڑی سلسلہ تھا۔ ہماری سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ سارا پہاڑی راستہ تھا جو کہ آپ آگے راستے میں دیکھیں گے۔ خوبصورت صاف ستھری روڈز ہیں، لیکن جتنے بھی راستے میں ہم آگے چلتے جائیں گے سب پہاڑی علاقہ ہوگا جو آپ خود دیکھیں گے۔ یہ پہاڑی علاقہ دیکھ کے مجھے پاکستان کے کلر کہار اور اس سائڈ کے سارے جو راستے ہیں وہ یاد آ رہے تھے کہ یہ اس سے تقریباً سملر راستے اور پہاڑ اور روڈز وغیرہ تھے۔ تو ہم صبح نکل چکے ہیں اپنے سفر کے لیے، بس میں بیٹھے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں نبی حابیل کی زری مبارک کی طرف۔ نبی حابیل اور قابیل، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اور قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ان دونوں کا ذکر ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو آیت کا ترجمہ سنا دیتی ہوں جو کہ سورہ مائدہ میں موجود ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کی واقعی خبر پڑھ کر سنا دو، جس وقت کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی تو قبول ہو گئی لیکن دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس نے یہ کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ تو پرہیزگاروں کی نظر قبول کرتا ہے، اور اگر تو اپنے ہاتھ میری طرف اس نیت سے بڑھائے گا کہ مجھے قتل کر دے تو میں اپنے ہاتھ تیری طرف اس نیت سے بڑھانے والا نہیں ہوں کہ تجھے قتل کر دوں، کیونکہ میں تو کل عالموں کے پروردگار خدا سے ڈرتا ہوں۔ آگے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا دونوں کا گناہ سمیٹ لے جائے اور جہنمی ہو جائے، اور ظالموں کا بدلہ یہی ہے۔ پھر اس کے نفس نے اسے اس کے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا اور اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ قرآن لکھ رہا ہے، اور پھر آگے آیت لکھتی ہے کہ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا کہ وہ زمین کوریدتا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی حالت بد کو کس طرح سے چھپائے۔ تو یہ ہم نبی حابیل کی قبر، ان کی زری مبارک پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم اندر جائیں گے اور آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ جی یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پہ پھر مولانا صاحب نے سارا اس جگہ کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچایا، اور یہاں پہ زیارت نبی پڑھی گئی۔ یہ دیکھیے، یہ نبی حابیل کی زری مبارک کا اندر سے احاطہ ہے، اور ان کے جو گنبد ہے، گنبد پر بھی اسماء حسنہ لکھے گئے ہیں۔ یہ نبی حابیل کی قبر مبارک ہے، اور نبی حابیل کو کیسے سب سے پہلا جو قتل ہوا اور دفن کیا گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک کوہ آیا جس کے ساتھ ایک مرا ہوا کوہ تھا، اس نے اس کی قبر کھودی اور اس میں اس کو دفن کیا، جسے دیکھ کر نبی حابیل کے بھائی نے بھی ایسا ہی کیا اور نبی حابیل کو قبر کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ اور یہ 8 عدد جو سوراخ ہیں یہ قبر کے سرحانے کی طرف ہیں، جو بتایا جاتا ہے کہ ان سوراخوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور جب ہم نے یہاں پہ زیارت کی اور اس کو سونگھا تو واقعی یہاں سے ایک خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ اور جناب آدم نے اللہ کے حکم سے دونوں بیٹوں کو قربانی کا حکم دیا۔ جناب حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، جس میں سے جناب حابیل کی قربانی منظور ہوئی، قبول ہوئی، اور اس طرح قابیل اس کا دشمن ہو گیا۔ اور یہ وہ درخت ہے جس پہ جناب حابیل کے زمانے سے پہلے کا مولا علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔
زیارت کر چکے ہیں اور اب ہم واپسی کے لیے باہر آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیے چار طرف میں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور یہ بہت زیادہ بلندی پر یہ مقام ہے۔ آپ نے پچھلے حصے میں دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ ہوا کی آواز کس قدر تیز تھی۔ یہاں بے حد تیز ہوا چل رہی تھی کیونکہ یہ ایک بہت بلندی پر مقام ہے جو کہ تمام کا تمام پہاڑی سلسلہ ہے۔ یقیناً آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو کامنٹ کر کے لائک کر کے ضرور بتائیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں۔ اب ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا ہے، اور یہ جو تمام پہاڑیاں ہیں یہ اسی کی پچھلی سائڈ پر اسرائیل بھی موجود ہے۔ اس کے بیک سائڈ پر اسرائیل ہے، اور یہ تقریباً لبنان کے قریب کر کے یہ مقام تھا جہاں پہ نبی حابیل کی قبر ہے۔ بس اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، پھر ملیں گے ایک نیو ولاگ میں، اور پھر کہہ رہی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں، اور آپ کی ڈھیر سارے دعائیں چاہیے۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی ان زیارات مقدسہ کے لیے بلائیں، آپ خود یہ تمام مقامات دیکھیں، زیارت کریں، اور اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیے کہ مالک انہیں جلد از جلد ان مظالم سے اور دشمنوں سے نجات دلائیں۔ اللہ حافظ۔